اسرائیلی فوجیوں نے ایک بار پھر مسلمانوں کے اول قبلہ مسجد الاقصی پر دعویٰ بول دیا ہے۔ انتہا پسند یہودی اسرائیلی پولیس کی سرپرستی میں مسلمانوں کے قبلہ اول میں گھس گئے۔ صہیونی فورسز نے نمازیوں کو مسجد سے نکال کر تالے لگا دیے۔ قابض فورسز کے تشدد سے 9 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فجر کی نماز کے وقت کئی صہیونی گروپ مسجد الاقصی میں داخل ہوئے اور نمازیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے میں مشتبہ جنگجو نے ریلوے پروٹیکشن فورس کے تعینات 2 اہلکاروں پر نزدیک سے گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی جبکہ دوسرے کو نازک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ موجود لوگوں نے زخمی کو علاج معالجہ کی خاطر نزدیکی ہسپتال پہنچایا، تاہم ڈاکٹروں نے ایک اہلکار کو مردہ قرار دیا جبکہ اس کے ساتھی کو نازک حالت میں سری نگر ریفر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے اپنی آبائی ریاست گجرات میں 3 روزے دورے پر رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے 20 اپریل تک گجرات کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وزیر اعظم کئی پروگراموں میں شرکت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کئی منصوبوں کی سنگ بنیاد کے ساتھ ساتھ کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی 22,000 کروڑ کے منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج دہلی میں کانگریس پارٹی کے عبوری صدر سونیا گاندھی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سونیا گاندھی اور محبوبہ مفتی کی پہلی ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں کانگریس کے سینئر رہنما پرینکا گاندھی، رندیپ سنگھ سرجیوالا، مکل واسنگ، امبیکا سونی اور کے سی وینگو پال موجود تھے۔ جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں پیر کے دوپہر کے زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.4 ریکارڈ ہوئی جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق کشتواڑ میں پیر کے روز 12:09 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.4 ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ سری نگر شہر جھیل ڈل کے کناروں پر واقع ایشیا کی سب سے بڑے باغ گل لالہ کے پیر کے روز بند ہونے پر غیر مقامی سیاحوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ بتا دیں کہ حکام نے گزشتہ ہفتے ہی باغ گل لالہ کو سیاحوں کے لیے 18 اپریل سے بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ متعلقہ حکام کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت بڑھ جانے کے باعث باغ میں لگے ٹیولپ مرجانے لگے ہیں، جس کے باعث باغ کو 18 اپریل سے بند کیا گیا ہے۔ روس نے یوکرین کے بندرگاہی شہر ماریوپول پر قبضے کا دعویٰ کرنے کے بعد ملک کے دارالحکومت کیف پر بمباری شروع کر دی۔ روسی فورسز نے امریکہ سے اسلحہ لے کر آنے والے یوکرینی ٹرانسپورٹ طیارہ بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ یوکرین نے کہا ہے کہ ماریوپول شہر میں موجود اس کے فوجی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ ریاست کے مسجد، مندر، گرجا گھر، گردوارہ سمیت تمام مذہبی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت لازمی ہے اور اس کے لیے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ لاؤڈ اسپیکر صرف اجازت کے ساتھ ہی لگائے جا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے ایک اہم میٹنگ میں مذہبی مقامات کو اجازت نامہ فراہم کرنے اور دیگر مسائل پر مہاراشٹر کے ڈی جی پی رجنیش سیٹھ سمیت پولیس کمشنروں اور ایس پی کو احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ہنومان جینتی کے موقع پر دہلی میں جہانگیر پوری علاقے میں تشدد ہوا تھا اور اس معاملے میں تفتیش کے لیے جب کرائم ٹیم علاقے میں پہنچی تو ایک بار پھر پتھراؤ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس سے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں بڑی تعداد پولیس فورس دوبارہ تعینات کر دی گئی۔ ہنومان جینتی پر ہونے والے پتھراؤ اور تشدد کیس میں کارروائی کرتے ہوئے کرائم ٹیم نے اب تک 21 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 2 نابالغ بھی شامل ہیں۔ مزید 7 لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ دیودار کا درخت گرنے سے ایک سیاح کی موت ہو گئی ہے۔ اننت ناگ کے سیاحتی مقام پہلگام میں پیر کی شام دیودار کا ایک بڑا درخت گرنے سے ایک سیاح اور جس گھوڑے پر وہ سوار تھے اس کی موت ہو گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ 65 سالہ مہاراشٹر کے سنجے دنکر شیوڈیکر گھوڑے پر سوار ہو کر 22 رن سے پہلگام کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک ان پر دیودار کا ایک درخت گر گیا، جس کے سبب دونوں کی موت واقع ہوئی ہے۔